آج کے وہ سے اسپیشل میں آپ کو بتائیں گے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان اور آغوش الخدمت امریکہ کی جانب سے میٹ اینڈ گریٹ کے انعقاد کا احوال۔ نیو جرسی کے مقامی بینکویٹ ہال میں کمیونٹی کی نمایاں اور سرکردہ شخصیات کے علاوہ پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ تو آج کا وہ سے اسپیشل خدمت کے جذبے سے سرشار الخدمت کے نام۔ نظامت کے فرائض پاکستانی کمیونٹی کی کاروباری اور سماجی شخصیت اجمل چودھری نے انجام دیے اور تلاوت کلام پاک کے لیے محمد ابراہیم کو اسٹیج پر دعوت دی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اجمل چودھری نے معزز مہمانوں کو ایک ایک کر کے اسٹیج پر مختص نشستوں پر مدعو کیا۔ ڈاکٹر محمد خالد صاحب تشریف لائے اسٹیج پہ، پاکستانی امریکن سیوک ایسوسی ایشن۔ جناب محمد عبدالشکور صاحب سے درخواست ہے کہ وہ پلیز تشریف لائے اسٹیج پہ۔ محترم سید احسان اللہ وقاص صاحب سے درخواست کریں گے۔ الخدمت امریکہ کے صدر عبدالشکور عالم اور اجمل چودھری نے آغاز میں ہی امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کی سماجی شخصیت سیم خان کی وفات پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے شرکاء سے دعا کی درخواست کی۔ سیم عمران خان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں بلکہ ہم سب سمجھتے کہ یہ بہت بڑا پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک لاس تھا، بہت بڑا حادثہ تھا۔ خداوند کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد مجھے کوئی نظر آ رہا ہو ایسا کوئی شخص جو اتنی محنت سے اتنا بڑا کام کر سکے۔ وہ انسانیت کا بہت بڑا علم بردار تھا، اور میں نہیں سمجھتا اس کے والد سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ میں اتنا جانتا ہوں کووڈ ہو یا کوئی بھی اور مسئلہ ہو، وہ یقیناً آگے بڑھ کر سب کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ والی تعالیٰ تو اس کو اپنے خاص فضل و کرم میں رکھنا، اس پر رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اس کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اجمل چودھری نے شرکاء کو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی بے روزگاری کے خاتمے اور ضرورت مندوں کی بنیادی ضرورت پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے خدمات سے آگاہ کیا۔ احسان اللہ وقاص صاحب کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ وہاں پہ شروع کیا، ایک رکشے غریب آدمی کو جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، اسے بجائے پیسے دینے کے اسے 2.5-3 لاکھ روپے کا رکشہ بنوا دیں۔ تو ماشاء اللہ وی ہیو لائک 153 فیملیز کو، بے روزگار لوگوں کو رکشے دیا۔ پچھلے 5-6 ماہ میں یعنی جنوری سے لے کے تو مئی 31 تک الخدمت فاؤنڈیشن USA ریز $8.25 ملین۔ اور کے میجر ایریاز جو یہ فلڈ ریسکیو ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن $5.6 ملین was spent۔ پاکستان میں سیلاب سمیت دیگر مسائل میں گھرے افراد کی امید آغوش الخدمت بنا ترکیہ میں زلزلہ زدگان کا مددگار۔ پاکستان سے تشریف لائے سینئر وائس پریزیڈنٹ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سید احسان اللہ وقاص نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ علاقوں میں بھیجا اور وہ 15-20 دن وہاں پر مقیم رہے اور وہاں پر خدمت کا کام کرتے رہے۔ تو آخری جو اس کا مرحلہ تھا وہ ریہیبلیٹیشن کا، اس کا کچھ میں نے آپ کے سامنے تفصیل عرض کی ہے کہ آج کا ہم گھر بنا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ چونکہ لوگوں کے سارے وسائل جو ہے وہ تباہ ہو گئے تھے، جو چھوٹے زمیندار ہیں خاص طور پر ان کے پاس فصل کاشت کرنے کے لیے کوئی وسائل نہیں تھے۔ گندم کی کاشت کا وقت ہو رہا تھا، تو ہم نے فوری طور پر
5,000 کا طے کیا، لیکن عملی طور پر 8,000 کے قریب 5 ایکڑ سے کم زمین رکھنے والے لوگوں کو ہم نے اس کا پورا بیج، اس کے ساتھ کھاد، اس کے ساتھ پیسٹیسائڈ اور ساری چیزیں جو ہے اس کو پورا ایک پیکج بنا کر اس کو دیا۔ احسان اللہ نے کار خیر میں شریک افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے ایک نقطے پر اکٹھا ہونا عین عبادت ہے۔ کام ہے جو آپ کے تعاون سے، آپ کی شرکت سے ہوا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیشہ ہمارے ساتھ خصوصی اس کام میں تعاون رہتا ہے۔ کلین ڈرنکنگ واٹر کا ہم پورے ملک میں پہلے بھی کر رہے تھے، اس علاقے میں بھی خاص طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس میں کلین ڈرنکنگ واٹر کے سلسلے میں جناب ندیم کرمانی صاحب نے، ڈاکٹر آصف ملک صاحب نے، ڈاکٹر انعام الحق صاحب اور ڈاکٹر فاخرہ تو ہمیشہ ہی ہمارے ہر نیکی کے کام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس صاحب اور مسز شہانہ یونس صاحبہ نے اور ڈاکٹر محمد عالم صاحب نے خصوصی اس میں تعاون کیا ہے۔ ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد یونس صاحب اور ان کے والد گرامی ڈاکٹر محمد یونس صاحب اور ان صاحب نے بہت خصوصی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ آپ کے تعاون سے یہ ایک بڑا کام جو ہے الحمدللہ ہو رہا ہے۔ نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان محمد عبدالشکور میٹ اینڈ گریٹ میں شرکت کے لیے پاکستان سے تشریف لائے۔ انہوں نے پاکستان میں یتیم بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت کے تحت 22,000 سے زائد بچوں کی تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40 لاکھ یتیم بچے ہیں۔ سارے یتیم بچے تو ایسے نہیں ہوتے کہ جن کو مدد پہنچانے کی ضرورت ہو، لیکن ان میں سے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو بیچارے اگر ان کو کوئی سہارا نہ دے تو چائے خانوں میں، گلیوں میں، ورک شاپوں کے اندر پرزوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور پیر کالے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں جب ان کو اسکول جانے کا بھی موقع نہ ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا شکل بن سکتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا اسے کہ ہم پاکستان میں یتیم بچوں کی تربیت، تعلیم اور ان کی پرورش کا انتظام کرنے کے لیے آگے آئیں گے۔ 5-4 ہزار سے شروع کیا تھا، اس وقت 22,000 یتیم بچے اسکول جاتے ہیں، یونیفارم ملتی ہے، تربیت کے مراحل سے گزرتے ہیں، اور ان کو یا ان کی ماں کو علاج کی ضرورت ہو تو الخدمت ہسپتال جو ہے ان کو فری علاج کرنا۔ محمد عبدالشکور کا مزید کہنا تھا کہ ہال میں شریک خواتین سے خصوصی درخواست کروں گا کہ وہ پاکستان میں موجود یتیم اور بے سہارا بچوں کی پرورش کے لیے کفالت کی ذمہ داری ادا کریں۔ جن کو بہت وقت میسر ہوتا ہے، یہ اگر فیملی نیٹ ورک کے ذریعے سے ہمت کریں اور کسی ایک سیلاب زدہ علاقے کے یتیم بچوں کی پرورش کا کام سنبھال لیں، جیکب آباد کا، جعفر آباد کا، نصیر آباد کا، یا وہ میڑ کے علاقے کا جس کا انہوں نے تذکرہ کیا، تو یہ بڑا کام ہوگا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ان یتیم بچوں کی پرورش کے بعد جب آپ اللہ کے پاس جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا آپ سے، اور پتہ نہیں کتنی چیزوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ آپ نے ہمت کر کے ان یتیم بچوں کی پرورش کا کام کیا۔ الخدمت کی جانب سے منعقد کردہ میٹ اینڈ گریٹ کا احوال جاری ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ خوش آمدید۔ آج کے بوسہ اسپیشل میں آپ کو بتا رہے ہیں الخدمت کی جانب سے منعقد کیے گئے میٹ اینڈ گریٹ کا احوال۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ احمد ندیم قاسمی کے یہ الفاظ الخدمت امریکہ کے صدر عبدالشکور عالم نے ادا کیے۔ انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس وقت جو حالت ہے اس کے لیے تو شاعر نے جو ایک مصرع کہا ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ تو یہ تدبیریں روز اول سے چل رہی ہیں۔ ہر 2-4 سال کے بعد ایک آدمی تدبیر لے کر آ جاتا ہے
पहली तदबीर नलीफाई होते ही दूसरी आ जाती है, और इन्हीं तजुर्बों में हमने मुल्क को तकसीम कर दिया। बहरहाल ये अल्लाह जानता है हकीकतें क्या हैं, लेकिन जब दवा काम न करे तो हम क्या करते हैं, हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तो कैसे मुमकिन है कि हम खुलूस दिल से उसको याद करके उससे इस बात की भीख मांगे कि बारी ताला अब बहुत हो गया, हमारे मुल्क पर रहम फरमा, इसके लिए बेहतरी का मामला फरमा दे। शुरका को अलखिदमत फाउंडेशन की खिदमत पर मुश्तमिल मुख्तसर दौरानिए की दस्तावेजी फिल्म हॉल में दिखाई गई। इस टाइम हम ज़िला जफराबाद के गांव इंजीनियर अब्दुल मजीद बादीनी में मौजूद हैं, जहां 2022 के सैलाब ने बहुत सी तबाहकारियाँ की, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के घर तबाह हुए और वो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। आगोश अलखिदमत USA के ताउन से इन तमाम लोगों के लिए एक खैमा बस्ती कायम की गई, जहाँ पर इनको खुराक और सेहत की सहूलियत फराहम गई। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान आगोश अलखिदमत USA की जानिब से इन तमाम लोगों के लिए एक तामीरात का काम स्टार्ट हुआ और इनके लिए तकरीबन 140 घरानों पर मुश्तमिल एक बस्ती कायम की गई। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ कार सवाब में किरदार अदा करने वाले अफराद की सत्ताइश की गई और डॉक्टर मोहम्मद खालिद को इजहार ख्याल के लिए डाइस पर बुलाया गया। I will have to say मैं तो न्यू जर्सी से तो नहीं हूँ, we are all from, जो हम लोग हैं स्टैटन आइलैंड से हैं, लेकिन मैं सारे स्टैटन आइलैंडर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे इतने घर बने और गरीब जो उसमें फ्लड में जिनको प्रॉब्लम हुआ, अल्लाह की मेहरबानी से उनको अपने घर मिल गए हैं। हकीकी मानों में अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जैसा इदारा अर्ज़ वतन में कोई और नहीं, जहां बिला तफरीक ज़रूरतमंद अफराद की मदद की जाती है। इन ख्यालात का इजहार तकरीब में शरीक डॉक्टर इनामुल हक ने किया। जहाँ भी कहीं कोई नेक या सही काम करना होता है, इसमें अजमल चौधरी साहब पेश होते हैं। इन्होंने आपको अभी डिटेल बताई है कि कितने 5-6 बिलियन डॉलर इकट्ठे किए गए, 8.25 बिलियन डॉलर इकट्ठे किए गए। उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि 3 मिलियन डॉलर उन्होंने खुद इकट्ठे किए लोगों को कॉल कर करके, और जाती अपने ताल्लुकात की बिना पर इन्होंने लोगों से वो इकट्ठे किए और कसर नफ्सी से काम लेते हैं। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने मिलियन ऑफ डॉलर्स आगोश अलखिदमत को दिए और उनका एक एक पैनी पाकिस्तान में मुकीम ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाया जाता है। पाकिस्तान के सहराए चोलिस्तान में पीने के साफ़ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एक भाई जो है आपकी खर्च करते हुए हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने अल्लाह को इसका जवाब देना है। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आप सब का, बहनों का, भाइयों का, कि जो हमारे इस काम में हमारे साथ ताउन करते हैं। मोहतरम अजमल चौधरी साहब ने खुसूसी कोशिश करके चोलिस्तान के लिए, चोलिस्तान में आपको पता बहुत शदीद इस दफा एक कहत आया, पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं था, कई लाख लोग जो है वो वहां से मूव करके आए और अंदर से बाहर आ गए। इन्होंने खुसूसी कोशिश की। अभी हमने उसका चोलिस्तान में काम का हमें कुछ अंदाजा भी नहीं था, लेकिन अभी उसका सर्वे हम कर रहे थे, देख रहे थे, ये अंदाजा लगाना चाहते थे कि नीचे पानी कहाँ पर है और पानी अगर है तो वो मीठा है या कड़वा है। ये एक सारा एक लंबा प्रोसीजर था, जिसकी वजह से हमें कुछ ताखीर होगी इस पर अमल दरामद करने में। नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान मोहम्मद अब्दुल शकूर ने अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के रजाकारों की तारीफ की। मैं एक दफा फिर आप सारे लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ था और जब तुर्की जल्जले की वजह से अपनी बिल्डिंग्स के नीचे चीखते चिल्लाते बच्चों के साथ आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस दर्द दिल के साथ इतने बड़े पैमाने पर ताउन किया,
सच्ची बात है, उस पर आप सबको बहुत खराज तहसीन पेश करना जरूरी है। अल्लाह के बंदों की खिदमत करना और उनकी मुश्किलात का तदारुक करना अल्लाह के करीब बेहद पसंदीदा अमल है। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान और आगोश अल-खिदमत अमरीका अपने तय कार खैर के लिए मौसर किरदार अदा कर रही है। आइए आप भी हमारा साथ दीजिए।